السلام علیکم مجھے ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 11واں پارہ سورۃ یونس آیات نمبر 101 تا 109 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ ہی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون۔ فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين۔ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين۔ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: تم فرماؤ
دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا ہے، اور آیتیں اور رسول انہیں کچھ نہیں دیتے۔ جن کے نصیب میں ایمان نہیں تو انہیں کاہے کا انتظار ہے، مگر انہیں لوگوں کے سے دنوں کا جو ان سے پہلے ہو گزرے۔ تم فرماؤ تو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں، پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیں گے۔ بات یہی ہے، ہمارے ذمہ کرم پر حق ہے مسلمانوں کو نجات دینا۔ تم فرماؤ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے کسی شبے میں ہو تو میں تو اسے نہ پوجوں گا جسے تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ ہاں، اس اللہ کو پوجتا ہوں جو تمہاری جان نکالے گا، اور مجھے حکم ہے کہ ایمان والوں میں ہوں، اور یہ کہ اپنا منہ دین کے لیے سیدھا رکھ، سب سے الگ ہو کر، اور ہرگز شرک والوں میں نہ ہونا، اور اللہ کے سوا اس کی بندگی نہ کر جو نہ تیرا بھلا کر سکے نہ برا، پھر اگر ایسا کرے تو اس وقت تو ظالموں سے ہوگا، اور اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں اس کے سوا، اور اگر تیرا بھلا چاہے تو اس کے فضل کا رد کرنے والا کوئی نہیں۔ اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں جسے چاہے، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تم فرماؤ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا، تو جو راہ پر آیا وہ اپنے بھلے کو راہ پر آیا، اور جو بہکا وہ اپنے برے کو بہکا، اور کچھ میں کڑوا یعنی کہ حاکم اعلیٰ نہیں، اور اس پر چلو جو تم پر وہی ہوتی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ حکم فرمائے، اور وہ سب سے بہتر حکم فرمانے والا ہے۔ یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ مثل نوح و عاد و سمود وغیرہ کے تمہاری ہلاکت اور عذاب کے ربی بن انس نے کہا کہ وہ عذاب کا خوف دلانے کے بعد اگلی آیت میں یہ بیان فرمایا کہ جب عذاب واقع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ رسول کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ مخلوق ہے، عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ وہ قادر مختار الہ برحق مستحق کی عبادت ہے، یعنی مخلص مومن رہو۔ وہی نفع و ضرر کا مالک ہے، تمام کائنات اس کی محتاج ہے، وہی ہر چیز پر قادر اور جود و کرم والا ہے۔ بندوں کو اس کی طرف رغبت اور اسی کا خوف اور اسی پر بھروسہ اور اسی پر اعتماد چاہیے، اور نفع و ضرر جو کچھ بھی ہے وہی حق سے یہاں قرآن مراد ہے، یا اسلام یا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس کا نفع اسی کو پہنچے گا، کیونکہ اس کا وبال اسی پر ہے کہ تم پر جبر کروں کفار کی تکذیب اور ان کی ایذا پر، مشرکین سے قتال کرنے اور کتابیوں سے جزیہ لینے کا، کہ اس کے حکم میں خطا و غلط کا احتمال نہیں، اور وہ بندوں کے اسرار و مخفی حالات سب کا جاننے والا ہے، اس کا فیصلہ دلیل و گواہ کا محتاج نہیں۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک جہاں پہ سورۃ یونس کا اختتام ہوا، اور اسی کے ساتھ 11واں پارہ بھی انشاءاللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ کل انشاءاللہ ہم سورۃ ہود سے سٹارٹ کریں گے، اور انشاءاللہ ایک رکوع آدھا رکوع پڑھ کے ہم انشاءاللہ کل 12واں پارہ بھی تھوڑا سا پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم دعا کرتے ہیں اس کلام مقدس کے صدقے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور اصحاب کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانی دور فرمائے، میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ اللہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت فردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم اس ایک خوبصورت پروگرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ختم نبوت کے صدقے اس آخری امت کے اوپر جو ایک عظیم امت ہے، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آنی، تو ہمارے اوپر بہت بڑا اسی طرح ایک عظیم فریضہ بھی ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور منہی عن المنکر کا جو فارمولہ ہے کہ ہم نیکی کی تعلیم دیں،
बुराई के कामों से रोकें। तो उसके लिए इस कलाम मुक़द्दस के जो अल्लाह ताला की पाक मुक़द्दस कलाम है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए, दुनिया के हर कोने तक पहुँचाने के लिए मुझे और आपका, मेरा और आपका ये फ़र्ज़ है कि हम इस प्रोग्राम को और इस जैसे और जो प्रोग्राम है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल वाले आइकन को इसको ज़रूर प्रेस करें, मेरे जो चैनल है इसको, ताकि इस प्रोग्राम से ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। मेरे और आपके इस काविश से अगर कोई कुछ लोग भी, अगर किसी ने कुरान पाक का मतलब समझ लिया, कुरान पाक की इस तालीम से, क्योंकि इसकी अपनी एक तासीर है, तो इसकी तासीर से अगर किसी को किसी की ज़िंदगी चेंज हो गई, तो हम ये समझेंगे कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। तो अल्लाह ताला कुरान पाक के फज़ल व करम से, इसकी बरक़ात से इंसान की ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लाता है। तो आप दोस्तों से ये इस्तज़ा रहती है कि आप इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें। अल्लाह ताला अपने फज़ल व करम से आपकी ज़िंदगियों में खैर व बरकत अता फ़रमाएगा। अल्लाह ताला आपकी परेशानियाँ दूर फ़रमाएगा। अल्लाह ताला आपकी औलाद को नेक करेगा और अल्लाह ताला इसके सदके दिन क़यामत और अल्लाह ताला के दरबार के अंदर जब दरबार लगा होगा, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस प्रोग्राम के सदके ज़रूर हमारी शफ़ाअत फ़रमाएँगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये अल्लाह ताला की एक पाक कलाम, मुक़द्दस कलाम है, जिसके जिसके शक होने में तो कोई एक ज़रा बराबर भी शक नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी मुक़द्दस कलाम है जिसकी बरक़ात इसके जब मैं बैठता हूँ या आप देखते हैं, तो ज़रूर मैं बावज़ू के इसके अंदर बैठा होता हूँ। मैं इसके लिए तैयारी करता हूँ, मैं इसके लिए मेहनत करता हूँ। तो आपसे ये इस्तज़ा रहती है कि इस मेहनत के अंदर आप ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दोस्तों तक जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जाएगा तो ये प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंशाअल्लाह फ़ायदा पहुँचेगा। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर बरकत अता फ़रमाए। तो इस दुआ के साथ कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे, इसके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर बरकत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।